नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की सुर्खियां। सरहद पार की मिलिटेंसी और आईएसएस की शह पर की जाने वाली दहशतगर्दी बदस्तूर खतरा बनी हुई है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर जम्मू में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के कलीदी इक़दामात का किया इफ्तिताह। कहा, मुल्क को एक नॉलेज सुपर पावर बनाने में कौमी तालीमी पॉलिसी नुमाया किरदार अदा करेगी। शक्ति पॉलिसी के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीदारी के लिए बिजली की मरकजी वजारत की तरफ से स्कीम का आगाज। और जम्मू कश्मीर में 10 दिसंबर तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई। सोनम लोटस। खबरों की तफसील से पहले एक वक्फा। फूल वाला, स्केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं भाई, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पर रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की तफसीलात दे दी है। बैंक जांच करेगा, तस्दीक करेगा। तफसीलात मुख्तलिफ हुई तो क्लियरेंस वही। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। खबरों में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने कहा है कि सरहद पार की मिलिटेंसी और आईएसएस की शह पर की जाने वाली दहशतगर्दी बदस्तूर खतरा बनी हुई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कही, जो भारत और इंडोनेशिया में बैन मजहबी अमन और समाजी हम आहंगी के फरोग में उलमाए किराम के रोल के बारे में मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। अजीत डोवाल ने मजीद कहा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों अहम शराकतदार हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान वसी और इक्तिसादी राब्ते मौजूद हैं। दोनों मुल्क भारत बहरुल खित्ते में जमहूरियत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुआशरे में उलमाए किराम के रोल को उजागर करते हुए कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि उलमा मुसलमानों में तालीम को फैलाने, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की रोकथाम में अहम किरदार अदा करते हैं। इंडोनेशिया की सियासत, सिक्योरिटी और कानूनी मामलात के वजीर डॉक्टर मोहम्मद महफूज एमडी ने कहा कि उलमाए किराम ने बैन मजहबी माहौल और समाजी हम आहंगी को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त काम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पद्मश्री पद्म सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के कलीदी इक़दामात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए एलजी ने कहा कि मुल्क को एक नॉलेज सुपर पावर बनाने में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 एक नुमाया किरदार अदा करेगी, क्योंकि सरकारी तालीमी इदारों को बेहतरीन साजो सामान और वसाइल से लैस किया जा रहा है। एलजी ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तालीम के शोबे में नुमाया बदलाव की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने नौजवानों में मुस्तकबिल से हम आहंग हुनरों की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह के इकदामात से मुस्तकबिल के चैलेंजों से निमटने की राह हमवार होगी। मनोज सिन्हा ने असातिज़ा से कहा कि वो आला तालीमी शोबे में स्टार्टअप इकोसिस्टम को फरोग देने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, आला तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल और कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। वाज़ेह रहे, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की पेपरलेस मोड में कामयाब अमलावरी के लिए कई डिजिटल इकदामात की शुरुआत की गई है, जिनमें ई समर्थ पोर्टल, फीडबैक पोर्टल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पोर्टल, स्पैरो पोर्टल और एनुअल ट्रांसफर पोर्टल वगैरह शामिल है, ताकि महकमे के कामकाज में शिफाफियत और जवाबदेही उनसर को यकीनी बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू में अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलाने वाली कई सड़कों और शाहराहों की तरक्याती कामों में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जंगलात और रेवेन्यू के कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका अफसरों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान पर जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए सेमी रिंग रोड अगले साल मार्च तक मुकम्मल करने को यकीनी बनाए और मुसाफिरों की सहूलत के लिए जम्मू शहर के इर्द गिर्द रिंग रोड के इम्कान तलाश करें। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों से कहा कि वो कठुआ, बन्नी, सरथल, बदरवा, डोडा सड़क के लिए बगैर ताखीर के एक डीपीआर तैयार करें। बिजली की मरकजी वजारत ने एक स्कीम शुरू की है ताकि शक्ति पॉलिसी के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट बिजली की खरीदारी की जा सके। वजारत का कहना है कि इस स्कीम से उन रियासतों को मदद मिलेगी जो बिजली की किल्लत से दो चार हैं। इसके अलावा इस स्कीम से बिजली तैयार करने वाले प्लांट्स को अपनी सलाहियत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को नोडल एजेंसी के तौर नामजद किया गया है। इसने 4500 मेगावाट बिजली की सप्लाई के लिए बोलियां तलब की हैं। बिजली सप्लाई अगले साल अप्रैल से शुरू होगी। लेवेंडर और दीगर एरोमेटिक और अद्वियाती पौधों की तजारती बुनियादों पर फरोग देने के महकमा ज़राअत के प्रोग्राम में हो रही पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज एसएम फार्म अल्लाहपुरा पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने फार्म के मुख्तलिफ ब्लॉकों का दौरा करने के दौरान वहां पर तकनीकी माहिरीन और मुतल्लिक़ अफसरों के साथ तबादला ख्याल किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए नाज़िम ज़राअत ने लेवेंडर और दीगर एरोमेटिक अद्वियाती पौधों की तजारती अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि लेवेंडर दुनिया में बेहतरीन कैश क्रॉप्स में से एक है
انہوں نے کہا کہ کشمیر ڈویژن میں کئی برسوں سے لیونڈر کی معیاری پلانٹنگ مٹیریل کی مانگ بڑھ گئی ہے اور اس مانگ کو پورا کرنے اور ترقی پسند زرعی صنعت کاروں کو اس ایرومیٹک فصل کی جانب راغب کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ چیئرپرسن نیشنل کمیشن فار ویمن ریکھا شرما نے آج انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ راج باغ سری نگر میں خواتین کے لیے 12 پائلٹ اسپیشل سیلز کی دوسری مانیٹرنگ کمیٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے آغاز میں چیئرپرسن کو جموں کشمیر اور لداخ میں اس سال اپریل سے اکتوبر تک خواتین کے لیے 12 پائلٹ اسپیشل سیلز کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ میٹنگ میں اسپیشل سیلز پر تفصیلی بحث کی گئی اور خواتین کے لیے اسپیشل سیلز کی مؤثر کارکردگی کے لیے تجاویز پیش کی گئی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ اس مدت کے دوران خواتین سے متعلق اسپیشل سیلز کی طرف سے خواتین کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے بارے میں 256 آؤٹ ریچ سرگرمیاں عمل میں لائی گئیں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد اور تعصب پر مبنی قرار دیا ہے جو مفاد خصوصی رکھنے والے کچھ عناصر نے ان پر لگائے ہیں۔ آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے میئر نے کہا کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے ہیں اور ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ کارپوریٹروں کی ایک خاصی تعداد ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام پر ایک ایسی انتظامیہ مسلط کی گئی ہے جو نہ یہاں کی زمینی صورتحال سے باخبر ہے اور نہ ہی لوگوں کے مزاج سے واقف ہے۔ اس بات کا اظہار پارٹی کے ضلع سری نگر کے اجلاس کے دوران انچارج کانسٹیٹوینسیز نے اپنی آرا پیش کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور دیگر لیڈروں جن میں مبارک گل، شمیم فردوس، تنویر صادق، عرفان احمد شاہ وغیرہ شامل ہیں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہر سری نگر کے لوگوں کے درپیش مسائل اور مشکلات زیر بحث لائے گئے۔ اننت ناگ ضلع کے کوکرناگ علاقے میں آج بی جے پی ورکروں کا ایک کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے راجیہ سبھا کے ممبر غلام علی کھٹانہ نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے اور آنے والے چناؤ کے لیے کاڈر کو تیار کرنے کے لیے زمینی سطح پر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک اور رہبر کلچر کو بدل کر ایک بہتر نظام قائم کیا جائے گا۔ اسی دوران گجر بکروال برادری کے ایک وفد کے علاوہ سیزنل اساتذہ، کئی نوجوانوں اور ضلع سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں نے ممبر موصوف سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مطالبات اور شکایات پیش کی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر نے آج گندرپورہ عیدگاہ سری نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ متعلق کارپوریٹر اور ایس ایم سی کے کچھ سینئر افسران تھے۔ اس دوران وہاں پر موجود لوگوں نے اپنی شکایات میئر کے سامنے پیش کی جن کا بروقت ازالہ کرنے کے لیے میئر موصوف نے افسروں پر موقع پر ہی ہدایات دیں۔ بیروا کے سنپا گاؤں سے تعلق رکھنے والے بشیر احمد بٹ نے سوزنی جاماوار شال کی کاریگری میں شلپ گرو ایوارڈ 2018 نئی دلی کے وگیان بھون میں نائب صدر جمہوریہ اور مرکزی وزیر برائے ٹیکسٹائل پیوش گوئل کے ہاتھوں حاصل کیا۔ سنپا بیروا سے ہی صفدر علی میر کو بھی سوزنی جاماوار شال میں نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صفدر کو بھی نائب صدر جمہوریہ اور مرکزی وزیر برائے ٹیکسٹائلز نے یہ ایوارڈ عطا کیا۔ دونوں کاریگروں نے ایوارڈ پانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت آج بٹپورہ کے ایس ایم سی میرج ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کاؤنسلر محمد سلیم لون نے تقریب پر موجود شرکاء کو پروگرام کی افادیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کئی مرکزی اسکیموں جیسے پردھان منتری کسان ارجا سرکشا اور اتھان مہا ابھیان سے استفادہ کر سکتے ہیں جو جموں کشمیر میں کسانوں کی بہبودی کے لیے شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کے تحت کسان سبسڈی پر سولر واٹر پمپنگ سسٹم نصب کرا سکتے ہیں۔ ایس ایم سی نے آج سبھی 35 ایڈمنسٹریٹو وارڈوں میں مائی ٹاؤن مائی پرائڈ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ یہ پروگرام 4 دسمبر تک جاری رہے گا۔ ایس ایم سی کے علاوہ ضلع انتظامیہ سری نگر کے ماتحت تمام محکموں کو جو عوام کو خدمات فراہم کر رہے ہیں اس آؤٹ ریچ پروگرام کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ سری نگر شہر کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مہم کے دوران اپنے متعلقہ وارڈ دفتروں میں جا کر اپنی شکایات کا ازالہ کرائیں۔ ایل سی ایم اے نے کہا ہے کہ وہ ڈل جھیل میں 13 نیویگیشن چینلز کو اس سال کے اختتام تک بحال کرے گی۔ ایل سی ایم اے کے پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں 5 نیویگیشن چینلوں میں پہلے ہی ڈرینیج کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اس دوران مقامی آبادی نے ایل سی ایم اے کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی سراہنا کی ہے۔ رام بن ضلع میں سنگلدان کے شیخ محلہ عیدگاہ علاقے میں کل رات 49 لوگوں کی آخری رسومات انجام دی گئیں جو ادھمپور میں ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ اس دلدوز حادثے میں مارے گئے ان افراد میں 3 کا تعلق ایک ہی کنبے سے ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک سرکردہ اسلامک اسکالر اور جامع مسجد سنگلدان کے امام و خطیب مفتی عبدالحمید، ان کے والد جمال الدین اور ان کی والدہ کے علاوہ ان کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ آخری رسومات میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس دوران لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ فوت ہوئے افراد کے لواحقین کو فوری امداد فراہم کریں۔ وادی کے بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ عبدالرزاق
بدری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا 230واں عرس مبارک نقائدی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع وانٹپورہ نرورہ سری نگر میں قرآن خوانی، ختمات المعظمات اور مولود خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے بدری نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات پر بیان فرمایا۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ ملک کے سرکاری نشریاتی ادارے آکاشوانی اور دوردرشن نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا ہے اور برسوں سے لوگوں کا بھروسہ اور اعتماد جیتا ہے۔ وزیر موصوف آج نئی دلی میں ایشیا بحر الکاہل نشریاتی یونین ABU کے جنرل اسمبلی اور ایسوسیٹڈ میٹنگ 2022 کی 59ویں میٹنگ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر سونم لوٹس نے کہا ہے کہ 7 دسمبر تک جموں کشمیر میں موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہلکی مغربی ہواؤں کی وجہ سے 2 اور 3 دسمبر کے درمیان موسم ابر آلود رہے گا اور اس دوران جموں کشمیر اور لداخ کے بالائی حصوں میں دور دور تک ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ وادی میں کل رات اس مہینے کی سرد ترین رات رہی، جس میں کم سے کم درجہ حرارت -2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سیزن کا جو ہے سب سے سرد ترین رات کل اور آج رہا ہے جو سری نگر میں، جو کہ -2.2 ڈگری سیلسیس رہا ہے۔ تو لیکن اگر لداخ کی بات کریں تو لداخ میں تو آپ دیکھو ہر جگہ پورا بلو فریزنگ لیول چل، اتنا ٹھنڈ زنسکر ریجن میں آپ کو پتا ہے۔ اوورآل یہ ہے کہ ٹھنڈ اور بڑھے گا، کم نہیں ہوگا کیونکہ ونٹر کی طرف جا رہا ہے، لیکن کوئی بارش یا برف کا کوئی پیشن گوئی نہیں ہے 2-3 تاریخ کے درمیان۔ ہاں چند جگہوں پہ خاص کر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی پھلکی برف ہو سکتا ہے۔ تو اوورآل موسم کلاؤڈی رہنے کا امکان ہے، کوئی زیادہ اسٹرانگ ویسٹرن ڈسٹربنس نہیں ہے۔ 7 تاریخ تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے، 2-3 کو چھوڑ کے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔